بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ سے ملنے والی روشنی۔ مدینہ منورہ کی پرسکون گلیوں میں موجود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں ایک بوڑھا شخص اکثر بیٹھا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کی عمر 70 کے قریب تھی، مگر چہرے پہ تھکن، آنکھوں میں اداسی اور دل میں ایک انجانی بے چینی رہتی تھی۔ لوگ اسے سلام کرتے ہوئے جواب دیتا، لیکن اس کے چہرے کی افسردگی کبھی کم نہ ہوتی تھی۔ عبداللہ اپنی جوانی میں نہایت تیز، مضبوط اور خوشحال انسان تھا۔ تجارت کرتا، سفر کرتا اور دنیاوی کامیابیوں کا پیچھا کرتا رہتا، لیکن اسی دوڑ میں اس نے زندگی کا اصل سکون، رب کا ذکر اور قرآن کی تلاوت سے پیدا ہونے والی روحانی خوشبو کو کبھی قریب نہ آنے دیا۔ اب بڑھاپے میں جب دنیا اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی تو دل میں ایک ایسا خلا تھا جسے نہ مال بھر سکا، نہ صحت، نہ یادیں۔ وہ دن رات مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دوسروں کی تلاوت سنتا، مگر خود قرآن اٹھانے کی ہمت نہ کر پاتا۔ کبھی اس کی آنکھیں نرم ہو جاتی، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچتا، یا اللہ، کیا واقعی میرے لیے تیری طرف لوٹنے کا دروازہ ابھی کھلا ہے؟ ایک دن عصر کی نماز کے بعد جب ہوا میں ایک خاص سکون پھیلا ہوا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا۔ عمر بمشکل 7 یا 8 سال ہوگی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن تھا اور چہرے پر معصوم چمک۔ وہ سیدھا عبداللہ کے پاس آیا جیسے کوئی اسے غیب سے حکم ملا ہو۔ بابا جان، بچے نے مسکرا کر کہا، کیا میں آپ کو ایک سورت سناؤں؟ عبداللہ نے تھوڑا سے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹا، میں تو کچھ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بچے نے نرمی سے کہا، آپ بس سن لیجئے، پڑھنا آپ جب چاہیں گے میں سکھا دوں گا۔ عبداللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بچے نے قرآن کھولا، آہستگی سے سانس لیا اور نہایت خوبصورت انداز میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر لفظ، ہر آیت عبداللہ کے دل پر ایسے گر رہی تھی جیسے برسوں کی پیاس پر بارش کے قطرے۔ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں، دل کانپنے لگا جیسے اللہ خود اس سے مخاطب ہو رہا ہو۔ جب بچہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچا تو عبداللہ کے آنسو روکنا مشکل ہو گئی۔ وہ دھیرے سے رونے لگا۔ بچہ رک گیا اور نرمی سے پوچھا، بابا جان، کیا ہوا؟ عبداللہ کی آواز لرز رہی تھی، بیٹا، میں نے ساری زندگی صرف اپنے راستے چنے، کبھی اللہ سے راستہ سیدھا نہ مانگا۔ آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ بچے نے معصومیت سے کہا، بابا جان، سورہ الفاتحہ دعا ہے، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے؟ عبداللہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی بابا، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے، میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی۔ عبداللہ کے دل پر یہ الفاظ تیز بجلی کی طرح گرے۔ وہ سوچنے لگا، میں نے ساری زندگی ایسی دعا کیوں نہ مانگی؟ میں نے اللہ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، کیا تم مجھے قرآن پڑھنا سکھاؤ گے؟ بچے کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ ضرور بابا، میں روز آؤں گا۔ اگلے دن فجر کے بعد بچہ پھر آیا۔ عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کر سورہ الفاتحہ لفظ بلفظ، معنی بمعنی سکھانے لگا۔ عبداللہ کی زندگی بدلنے لگی۔ جس دل پر برسوں گناہوں کی دھول جمی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ چمکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ دل میں نور اتر رہا ہے، دل کے اندر ایک روشنی جاگ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ کے چہرے پر حیران کن سکون آ گیا ہے۔ وہ پہلے کم بولتا تھا، اب ہر ایک کو مسکرا کر سلام کرتا۔ ایک روز ایک نمازی نے پوچھا، عبداللہ بھائی، آپ کے چہرے سے تو نور برس رہا ہے، کیا بات ہے؟
عبداللہ نے جیرے سے جواب دیا، میں نے قرآن کھول لیا ہے اور قرآن نے مجھے کھول لیا ہے۔ بچہ زید روز آتا، کبھی سورہ ناس پڑھواتا، کبھی سورہ اخلاص، کبھی قرآن کے چھوٹے چھوٹے سبق سمجھاتا۔ عبداللہ کے لیے ملاقاتیں زندگی سب سے بڑی خوشی بن گئیں۔ مہینے گزر گئے، اب عبداللہ خود بھی قرآن پڑھ لیتا تھا، ترجمہ بھی سمجھ لیتا تھا اور اپنی غلطیوں پر آنسو بہاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے زید سے کہا، بیٹا اگر تم نہ آتے تو شاید میں کبھی قرآن کی طرف نہ لوٹتا۔ زید نے جواب دیا، بابا میں نے تو صرف ایک ذریعہ تھا، اصل ہدایت اللہ دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن فجر کے وقت مسجد نبی میں خبر پھیلی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب نور تھا، جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ اس کے سرانے قرآن کھلا ہوا تھا اور آخری آیت جس پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ یہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اللہ نے اسے واقعی سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ سبق: جس دل کو قرآن کی ایک آیت بھی چھو لے وہ دل کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ سورہ الفاتحہ صرف سورت نہیں بلکہ انسان اور اللہ کے درمیان محبت کا پہلا دروازہ ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔